پچھلے سال 2 بار لاہور گیا تھا، تو تاثرات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 ستمبر 1963 کو میں نیو یارک آیا تھا۔ اس بات کو 50 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ کچھ باتیں حقیقت ہونے کے باوجود خوابوں کے سانچوں میں ڈھل چکی ہیں یا ڈھلتی جا رہی ہیں۔ میں اپنی تنہائی کا کرب خود سمجھتا ہوں، شاید دوسرے اس کرب کو نہ سمجھ پائیں۔ عرض کرتا ہوں، غیر مقفع نظم ہے، اشفاق ہوئی بہر حضرت مسدس سالم۔ نظم کا عنوان ہے آواز نہیں آئی۔ لوگ پرندہ کہتے ہیں، میں پرندہ کہتا ہوں۔ ایک پرندہ، اس کا عنوان ہے، سناتا ہے یہ قصہ ایک پتھر، بجھے آئینے کے ویران دل سے، نہاں ہے خود کلامی اس میں یکسر، آیا ہے اس میں لیکن یاد منظر، بسا ہے فیصلہ ایک زندگی کا، اشارے بھی کنائے بھی ہیں اس میں۔ دوسرا بند ہے، سمندر پار ایک مہکے چمن میں، روایت سے جڑا تھا ایک پرندہ، پرندہ جس کے بالوں پر جمع تھے، خلا کی گود میں ہونکے تھا وہ بھی، ضرورت تھی نہ اب اس کو کسی کی۔ بغلہ بند ملاحظہ کیجئے، اچانک ایک دن وہ خود سے بچھڑا، اچانک ایک دن وہ خود سے بچھڑا، بغاوت پر ہوا آمادہ ایسے، جنوں اس نے خرد کی راہ پائی، سجا کر ایک نئی پرواز کا رخ وہ خود کو آزمانا چاہتا تھا، نئے سانسوں کی ہر ایک راہ گزر میں تمنا کو گھمانا چاہتا تھا۔ وہ شبنم کی حسین بوندوں سے ایک دن مٹا کر دشت ایک دریا کی شوخی مقدر میں بسانا چاہتا تھا، تو اس نے وہ شبنم کی حسین بوندوں سے ایک دن مٹا کر دشت ایک دریا کی شوخی مقدر میں بسانا چاہتا تھا، سو اس نے بالوں پر کی ہاؤ ہو میں تھرکتے خواب کے سائے بسائے، سلگتی دھوپ میں گلشن کھلائے، نئے اشجار کی شاخوں میں کھو کر بہت سے اجنبی اپنے بنائے۔ نئے اشجار کے دیدوں میں منظر بہت ہی دل ربا تھے، دیدنی تھے، سراسر جاں فضا تھے، سرخوشی تھے۔ اب اس کا رخ مڑتا دیکھیے، مگر دیدوں کی سرگوشی تھی دل سے، وہ سرگوشی تمنا سے جدا تھی کہ اس کی ہر ادا ہی در بدر تھی، سو اکتا کر نئے منظر سے ایک دن پرندے نے یہ ٹھانی جائے واپس، چمن کو دے پرانی مسکراہٹ، چمن میں بھر دے اپنی چہچہاہٹ، مگر پہنچا جو واپس وہ پرندہ، نظر آیا چمن اس کو دیگر وہاں، خزاں ہی کا ڈیرا تھا مسلسل، بہاراں ایک سہمی اجنبی تھی۔ یہ دیکھا تو سراسیما پرندہ گرا اٹھا، اڑا ہستی کی خاطر، سنبھالے اس نے اپنے بالوں پر کے، اسے رکھنا تھی قائم زندگانی، کہا اس نے خاموشی سے سلامت، میرے سر پر یہ نیلا آسماں ہے، میری آنکھوں میں یہ خاکی زمین ہے، فضاؤں میں سفر میرا ہے اب بھی، وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس سفر میں جو تھا منظر وہ اب منظر نہیں ہے، جنہیں تقدیر پر قدرت ہو حاصل، ہدف بنتے ہیں وہ بھی روز و شب کے، زمانہ بے وفا کہہ لے مجھے ہاں، میرے حالات بھی رکھے نظر میں، وہ میری بے بسی بھی یاد رکھے، پرندوں کے نشہ ہوتے ہیں جگ میں، مگر میں وہ پرندہ ہوں کہ میرا کسی جگ میں نشہ کوئی نہ ہوگا، یہی الزام مجھ کو دے گی دنیا، وفا نہ آشنا میں بے وفا ہوں۔ شکریہ۔
بہت بہت شکریہ جناب مامون احمد صاحب، اور بہت شکریہ مامون صاحب نے آج میری خصوصی فرمائش کے سب سے آسان کلام سنایا. بہت شکریہ مامون صاحب، اور بہت شاندار آپ کا کلام تھا. مامون صاحب ہمارا ایک مذہب کا بہت بڑا سرمایہ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مامون صاحب جس چیز پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. پرندے کو پرندہ بنا سکتے ہیں، موسم کو موسم بنا سکتے ہیں، سوال کو سوال بنا سکتے ہیں، جاوید کو جاوید بنا سکتے ہیں، نوید کو نوید بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن مامون صاحب ہمارا یقین ہے آپ نے جو کچھ کہا ہے سچی کہہ رہا ہوں میں کہ آپ علم کے مرتبے میں ہم سب سے زیادہ ہیں خواتین حضرات. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مامون صاحب کی بنیادی جو پہچان ہے ان کی تو ربائی کو طور پر ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی ایک نام گزرا ہے عمر خیام کا، میرے دوسرا نام مامون احمد صاحب کا ہے، پہلے دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا عمر خیام کی کچھ ربائی میں سمجھ میں آ جاتی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ جو شراب پیتے ہیں وہ آنسوؤں سے کشید ہوتی ہے، اور تم جو پیتے ہو میں خرید ہوتی ہے. مامون صاحب جو پیتے ہیں وہ میں آنسوؤں سے کشید ہوتی ہے. اور زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ گوہر نایاب جو ہے وہ آپ کے آنسو ہیں، اور اسی کچھ شخص کو آپ نے احساس ہوتا ہے. اور حساسیت کی علامت ہے آنسو چشمے میں. یہ تو آپ کسی سے مامون صاحب کی دعوت کریں تو اتنی روایت تو نہیں سکتے ہو، کیونکہ تو خصوصی فرمائش ہوگی آپ کو خصوصی پورا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. اور ایک بات میں بتا دوں کہ دفعہ مامون صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ رئیس جی بتاؤ ربائی میں کتنے اشعار ہوتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں مامون صاحب یہ بیوقوف بھی بتا دے گا. پہلے بیٹا اس لیے مجھ سے پوچھ رہا ہوں. تقریب کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مہمان شعراء کرام کا پہلا لائیو مرحلہ ہے، اور آپ کی بھرپور تعاون سے آپ کے بھروسے پہ میں مہمان شعراء کو دعوت کلام دے رہا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے آپ یقیناً اس کا بھرم رکھیں گے. بہت شکریہ. ہمارے آج کے پہلے شاعر ہیں جو ہمارے آج کے اس مشاہدے میں ایک شدید تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے. یقین کرے اس کی جو مہک ہے، اس کی تازگی ہے، اس سے آپ دن محسوس ہوں گے. اور میں ان کا ممنون ہوں کہ اس مشاہدے میں تشریف لائے. نوجوان شاعر ہیں ہمارے معراج رسول اللہ صاحب. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں عمیرہ رحمان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے نہ صرف مجھے اس مشاعرے میں آنے کا موقع ملا بلکہ میرے جو کینیڈا کے جو اساتذہ ہیں دوست ہیں ان سے ملاقات کا بھی موقع ملا. بہت شکریہ. ایک غزل کی کچھ اشعار دیکھیے، اس کے بعد ایک مکمل غزل پیش کروں گا کہ جسم بے جان کیوں نہیں ہوتا، جسم بے جان کیوں نہیں ہوتا، کام آسان کیوں نہیں ہوتا. جسم بے جان کیوں نہیں ہوتا، کام آسان کیوں نہیں ہوتا. اور عرض ہے کہ روز اپنے ہی ساتھ رہتا ہوں، روز اپنے ہی ساتھ رہتا ہوں، میں پریشان کیوں نہیں ہوتا. کہ روز اپنے ہی ساتھ رہتا ہوں، میں پریشان کیوں نہیں ہوتا. اور عرض ہے کہ مجھ سے قربانیاں جو مانگے ہے، مجھ سے قربانیاں جو مانگے ہے، مجھ پہ قربان کیوں نہیں ہوتا. مجھ سے قربانیاں جو مانگے ہے،
मुझ पे कुर्बान क्यों नहीं होता। और शेर तवज्जो चाहता है कि वो जो होना है उसके होने का, वो जो होना है उसके होने का कोई इम्कान क्यों नहीं होता। वो जो होना है उसके होने का कोई इम्कान क्यों नहीं होता। और शेर देखिए कि मुझसे करता है दोस्ती जो भी, मुझसे करता है दोस्ती जो भी, खुद पे हैरान क्यों नहीं होता। मुझसे करता है दोस्ती जो भी, खुद पे हैरान क्यों नहीं होता। और खोलता हूं मैं जब भी दरवाजा, खोलता हूं मैं जब भी दरवाजा, कोई मेहमान क्यों नहीं। खोलता हूं मैं जब भी दरवाजा, कोई मेहमान क्यों नहीं होता। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि आज एक और दिन गुजारा है, आज एक और दिन गुजारा है, मैं भी हल्कान क्यों नहीं होता। और जिस्म बेजान क्यों नहीं होता, काम आसान क्यों नहीं होता। और एक और गज़ल देखिए, और कुछ अहबाब में सुनिए लेकिन ज़्यादा सुनिए नहीं सुनी कि तुम्हारा हाल मुझसा हो गया है। तुम्हारा हाल खुली रदीफ है, तुम्हारा हाल मुझसा हो गया है, अल्लाह काफी है मानो। तुम्हारा हाल मुझसा हो गया है, चलो मातम करे ये सानेहा है। तुम्हारा हाल मुझसा हो गया है, चलो मातम करे ये सानेहा है। और शेख तवज्जो चाहता है कि नए सामान की मौजूदगी में, नए सामान की मौजूदगी में बड़ा खामोश सा घर लग रहा है। नए सामान की मौजूदगी में बड़ा खामोश सा घर लग रहा है। और शेर देखिए कि खुदा पर फिर कभी मैं शक करूंगा, खुदा पर फिर कभी मैं शक करूंगा, अभी मुश्किल घड़ी का सामना है। खुदा पर फिर कभी मैं शक करूंगा, खुदा पर फिर कभी मैं शक करूंगा, अभी मुश्किल घड़ी का सामना है। और गलत हर एक अंदाजा है मेरा, गलत हर एक अंदाजा है मेरा, मुझे अंदाजा होता जा रहा है। और एक खुदा पर फिर कभी मैं शक करूंगा, अभी मुश्किल घड़ी का सामना है। और शेर देखिए कि हुआ है रब जब से खामोशी से, हुआ है रब जब से खामोशी से, मेरा इजहार बेहतर हो गया है। हुआ है रब जब से खामोशी से, मेरा इजहार बेहतर हो गया है। और ये कोई दूसरा रहता है मुझ में, ये कोई दूसरा रहता है मुझ में, बहुत हैरान मेरा आईना है। और आखिरी शेर है कि जरा सी देर मेरे साथ ठहरो, जरा सी देर मेरे साथ ठहरो, फिर उसके बाद मुझको जागना है। और तुम्हारा हाल मुझसा हो गया है, तुम्हारा हाल मुझसा हो गया है, चलो मातम करे ये सामने। आपने इनके लेने की ताजगी, इनका प्यार आपने सुना, इनके लिए दोबारा करिए, बहुत खूबसूरत शासन है। और आज की इस महफिल में शेर सुखन को एक बार बख्शने के लिए हम सबकी अदबी ज़ौक़ की तस्कीन का सामान फराहम करने के लिए उर्दू अदब का एक बहुत ही मोतबर नाम हमारे दरमियान है। बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं, बोस्टन से अभी पहुँचे हैं। मोहतरम जनाब सरवर इकबाल साहब से अच्छा, ये एक मरला आता है,
مشاعروں کے درمیان ہوں. میں نے پچھلے کینیڈا کے مشاعرے میں بھی نوٹ کیا تھا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرحلہ نہ آئے کہ یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب شاعر آتا ہے تو تعلیم کم بچتی ہے, شاعر جب جاتا ہے تو تعلیم بہت بچتی ہے. پلیز یہ مقام نہ دیجیے گا. سرور اقبال صاحب کا بھرپور استقبال کیجیے جناب. سرور کیا لکھیں گے آپ مشاعرے میں آئیے, سبزی منڈی میں بیٹھیں دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور اس کے بعد بھائی مجھ سے ابھی ندیم واقف صاحب اتفاقی 3-4 سموسے کھانے کے بعد کافی بھاری پر کر مجھ سے سوال کیا. ندیم واقف صاحب جو ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں, بڑے مقبول کرنے کے رئیس واقف صاحب یہ بتائیے کہ دانشور میں اور شاعر میں اور صحافی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام سا سوال تھا لیکن میں نے اس کا ایک جواب مختصر چاہیے. میں نے دیکھیں دانشور ہوتا ہے زمانہ شناس, دانشور زمانہ شناس, شاعر ہوتا ہے زنانہ شناس, اور جس میں دونوں کو بھی پائے گئے وہ صحافی ہوتا ہے. پچھلے سال بلکہ اس سے بھی پچھلے سال 2-3 سالوں سے ہماری ان مشاعرے کو اچھا کلام سے نواز رہے ہیں. اور یقیناً آپ کے کلام سے محسوس ہوتے ہیں, بہت اچھا کلام کہتے ہیں. اس کی لہجے کی بھی تازگی اور افرادیت دیکھیے گا. خواتین حضرات آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہے جناب ارشد اللہ خان. ذہن پر بارشیں نہیں ہوتی, ذہن پر بارشیں نہیں ہوتی, منکشف سازشیں نہیں ہوتی. ذہن پر بارشیں نہیں ہوتی, منکشف سازشیں نہیں ہوتی. اشک ترتیب سے نہیں گرتے, اشک ترتیب سے نہیں گرتے. غم کی آرائشیں نہیں ہوتی, ذہن پر بارشیں نہیں ہوتی, منکشف سازشیں نہیں ہوتی. اشک ترتیب سے نہیں گرتے, غم کی آرائشیں نہیں ہوتی. اور ناپنے کیا لگے ہو گہرائی, ناپنے کیا لگے ہو گہرائی, دل کی پیمائشیں نہیں ہوتی. ناپنے کیا لگے ہو گہرائی, دل کی پیمائشیں نہیں ہوتی. اور روز کوئی سخی نہیں رہتا, روز کوئی سخی نہیں رہتا, روز فرمائشیں نہیں ہوتی. ایک اور دو شاعری. زمین کی قید بھی ہوں, آسمان کی قید بھی ہوں, زمین کی قید بھی ہوں, آسمان کی قید بھی ہوں. بھٹک رہا ہوں, زمان و مکان کی قید بھی ہوں. زمین کی قید بھی ہوں, آسمان کی قید بھی ہوں. بھٹک رہا ہوں, زمان و مکان کی قید بھی ہوں. اور اسی لیے کسی تاریخ میں نہیں موجود, اسی لیے کسی تاریخ میں نہیں موجود. جو انکہی ہے اسی داستان کی قید میں ہوں. اسی لیے کسی تاریخ میں نہیں موجود. جو انکہی ہے اسی داستان کی قید میں ہوں. اور خبر میری یہ سفید دشمناں کو دی کس نے, خبر میری یہ سفید دشمناں کو دی کس نے, کہ میں تو خاص سفید دوستاں کی قید میں ہوں. اور وہ بات کہنے کا حق تو ضرور رکھتا ہوں, وہ بات کہنے کا حق تو ضرور رکھتا ہوں. نہ بھولیے کہ ہجوم وطن کی قید میں ہوں. وہ بات کہنے کا حق تو ضرور رکھتا ہوں. نہ بھولیے کہ ہجوم وطن کی قید میں ہوں. اور میں آج اپنی ہدف پر برس نہیں سکتا, میں آج
اپنے ہدف پر برس نہیں سکتا، میں ستی جو تیری کمان کی قید میں، اور نہیں جو پہنچے گا عرش کبھی سرے منزل، نہیں جو پہنچے گا عرش کبھی سرے منزل، ازل سے بھٹکے ہوئے کارواں کی قید میں۔ ایک اور بات کہ عروج لکھنا تھا لیکن زوال لکھا گیا، عروج لکھنا تھا لیکن زوال لکھا گیا، مگر جو لکھا گیا حسب حال لکھا گیا۔ عروج لکھنا تھا لیکن زوال لکھا گیا، مگر جو لکھا گیا حسب حال لکھا گیا، اور کوئی نہ جانے کہ منظر ہے کیا پس منظر، کوئی نہ جانے کہ منظر ہے کیا پس منظر، سو روشنی کو اندھیروں کا جال لکھا گیا، کوئی نہ جانے کہ منظر ہے کیا پس منظر، سو روشنی کو اندھیروں کا جال لکھا گیا، اور ہمارا جرم یہی تھا کہ بول اٹھے تھے، ہمارا جرم یہی تھا کہ بول اٹھے تھے، وہ احتجاج تھا جو اشتعال لکھا گیا۔ ہمارا جرم یہی تھا کہ بول اٹھے تھے، وہ احتجاج تھا جو اشتعال لکھا گیا، اور ہجوم شہر تھا سارا ہجوم بے ہنراں، ہجوم شہر تھا سارا ہجوم بے ہنراں، قلم کے زور پہ جو با کمال لکھا گیا، ہجوم شہر تھا سارا ہجوم بے ہنراں، قلم کے زور پہ جو با کمال لکھا گیا، اور ادب کے رائے کا تخلیق بھی تو ہونا تھا، ادب کے رائے کا تخلیق بھی تو ہونا تھا، کمال سوچا گیا اور کمال لکھا گیا۔ ادب کی رائے کا تخلیق بھی تو ہونا تھا، ادب کی رائے کا تخلیق بھی تو ہونا تھا، کمال سوچا گیا اور کمال لکھا گیا۔ بدن قریب تعلق تو دور کا بھی نہ تھا، بدن قریب تعلق تو دور کا بھی نہ تھا، سو ایسے قرب کو کیوں کر وصال لکھا گیا۔ قلم جو لکھا گیا اس کو لوگ پڑھتے گئے، قلم جو لکھا گیا اس کو لوگ پڑھتے گئے، جو دل بھی گزری تھی اس کا نحال لکھا گیا، قلم جو لکھا گیا اس کو لوگ پڑھتے گئے، دل کی گزری تھی اس کا نحال لکھا گیا، اور مطلب ہے کہ نشان ڈالا گیا ایک سوالیہ ارشد، نشان ڈالا گیا ایک سوالیہ ارشد، میرا جواب بطور سوال لکھا گیا، اور عروج لکھا تھا لیکن زوال لکھا گیا، مگر جو لکھا گیا حسب حال لکھا گیا۔